بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے 14واں پارٹ حاضر ہے فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ سب سے پہلے معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اعتراض سنیے۔ گپ دیکھیں فضائل قرآن میں صرف 2-3 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صفحہ نمبر 45 اور 44 اور 45 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے قرآن کے تعلق سے کتنی گپ چھوڑی ہے، اس کو بھی دیکھیں آپ۔ لکھتے ہیں حضرت عثمان سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے گپ چھوڑی ہے۔ ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ یعنی بعض علماء محدثین نے تو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے، لیکن یہ دیکھیں 3 دن نہیں، یہ دیکھیں آپ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ یہ نمبر 3، سعید بن جبیر نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ 2 رکعت میں تمام قرآن شریف کعبے کے اندر۔ جیسا کہ آپ نے معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اعتراض سنا، اب معراج ربانی صاحب کے بالمقابل ہم اہل حدیث کے بہت مشہور عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے ایک کتاب کی تخریج و تحقیق کی ہے۔ کتاب کا نام ہے معجزہ مصطفیٰ۔ صفحہ نمبر 243، 244، 245، 246 پر وہ لکھتے ہیں 3 دن سے پہلے قرآن کا ختم کرنا جائز ہے۔ معراج ربانی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ جائز نہیں، لیکن اہل حدیث کے مشہور عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہتے ہیں 3 دن سے پہلے قرآن کا ختم کرنا جائز ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں 3 دنوں سے کم قرآن کریم ختم کرنا سلف صالحین کی ایک جماعت سے ثابت ہے۔ کیا ہے؟ کس سے ثابت ہے؟ سلف صالحین کی ایک جماعت سے ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنا ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنا ثابت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، جبکہ معراج ربانی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا گپ ہے، جبکہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح اور ثابت بھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ابو جمرہ نصر بن عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں، اس کی سند حسن ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ 2 راتوں میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں 1 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں 1 رات میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، اس کی سند صحیح ہے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 2 راتوں میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ علی ازدی تابعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ہر رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، سند حسن ہے۔ سعد بن ابراہیم دن رات میں 1 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، سند صحیح ہے اس کی۔ محمد بن خالد اور ابو ہارون دونوں دن رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ 2 راتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اس کی سند صحیح ہے۔ محمد بن احمد دن رات میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ آخر میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب اہل حدیث کے بہت مشہور عالم عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، ان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ ائمہ حدیث کی سیرت کی ورق گردانی کریں تو آپ کو ان میں اکثر ایسے ائمہ ملیں گے جو 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے وہ محدثین 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم کرنے والی نہیں کو، یعنی منع کو، جو میرا ربانی صاحب سنا رہے تھے، قرآن کریم
ختم کرنے والی نہیں کو یعنی منع والی روایت کو تحریمی نہیں سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے پوری بات کا نچوڑ کیا ہے کہ محدثین کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے یہ مختلف لوگوں کے جو ہے مرتبے کے اعتبار سے ہے اور یہ نہیں تحریمی نہیں ہے۔ باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فضائل اعمال پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ضد کا ہے، کیونکہ ان کے اکابر دلائل دیتے ہیں کہ بھئی 3 دن سے ختم کرنا جائز ہے، سلف و صالحین کا طریقہ رہا ہے، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں، صرف فضائل اعمال سے بغض اور دشمنی۔ جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی ناقل ہیں، انہوں نے سلف و صالحین کا بھی عمل نقل کیا ہے، وہ 3 دن سے کم میں ختم کیا کرتے تھے، لیکن اعتراض صرف فضائل اعمال پر ضد اور بغض کی وجہ سے ہے۔